ایک شخص کہتا ہے میرا باپ بڑا گنہگار تھا، میں نے غسل و کفن دے کے اسے دفن کیا، رات کو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، تعجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، آپ تو بڑے خطاکار تھے، آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے لال 3 دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی، 3 دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن 3 دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پہ عذاب ہو رہا تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ فرمایا نور برس رہا تھا۔ کہا بابا یہ کیسا نور تھا؟ کہا جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی اس کی قبر میں حسین ابن علی آتے تھے۔ فرمایا جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا، فرمایا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاعت کر دیں۔ کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، میرا عذاب ختم ہوا۔ کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی؟ کہ اس کا نام یہ تھا، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، فلاں محلے میں رہتی تھی۔ یہ نیند سے اٹھا، اس محلے میں گیا، اس شخص کا نام پوچھا، کہ فلاں خاتون آپ کی زوجہ تھی؟ کہاں؟ کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ نمازی تھی؟ کہ نہیں، صرف واجبات پہ عمل کرتی تھی۔ کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی؟ کہ نہیں، مختصر قرآن پڑھتی تھی۔ کہ کوئی ان کا خاص بہت زیادہ ذکر تھا؟ کہ نہیں، ایک عام سی زندگی گزارتی تھی لیکن اخلاق کی اچھی تھی۔ اس نے کہا اتنا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کی خاطر میرے باپ کی شفاعت ہو گئی، کوئی تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے امام حسین اس کی قبر میں گئے۔ تو فرمایا ایک عمل تھا جو کثرت سے کیا کرتی تھی۔ کہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ یہ مقام اذکرونی اذکرہم ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تو 1 قدم ہماری طرف آ، ہم اہل بیت 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں۔ یہ قدم کردار کے اٹھانے ہیں، یہ قدم رفتار کے اٹھانے ہیں، یہ وہ قدم ہیں جو جناب سعید نے اٹھائے۔ آئیں ذرا میں حضرت باب الحوائج مولا عباس کے متعلق پیش کروں۔ آج نہیں دوں گا کون ہے حضرت عباس ابن علی، جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو، وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ اللہ جانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشا ہو، آج علی مانگ رہے ہیں، اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا۔ جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے انگڑائی لی، تو مولا نے فوراً کہا ہذا عباس، یہ عباس ہے۔ میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، شیر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہیں۔ اسد مطلق شیر کو کہا جاتا، شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں، ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں۔ زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہو، زیغم کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا شیر ہو، حارس کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شیر کو، غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شیر کو، توجہ، لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شیر کو، غراتا ہوا شیر کہلاتا ہے لیس، لام یہ اور سے، لیس غراتا ہوا شیر، اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر، حملہ کرتا ہوا شیر حیدر۔ اور عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے، ایک جگہ لکھا ہے انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں، توجہ، دوسری لغت میں لکھا تھا، فیروز اللغات میں لکھا تھا عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں۔ اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے۔ بھئی عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے۔ قدر بلند یہ زمین بے سبب نہیں، قدر بلند یہ زمین بے سبب نہیں، نہ لب کی